دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو ایک امید سی تھی دنیا میں، ایک نئے دور کی۔ جی بالکل۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں دو بڑی طاقتیں ابھر آئیں، امریکہ اور سوویت یونین، اور ان کے بیچ ایک نئی قسم کی کشیدگی شروع ہو گئی۔ ہاں، ایک سرد جنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ان ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو اس تقریباً آپ کہہ لیں 50 سالہ دور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان میں سے کچھ اہم باتیں نکالیں جو آج بھی شاید اہم ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ نظریات کی جنگ تھی، معیشت کی، دنیا پر کون اثر انداز ہوگا۔ مطلب آج کی جو دنیا ہے نا، اس کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ صحیح۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ کیسے وہ جو جنگ کے اتحادی تھے وہ اچانک ایک دوسرے کے حریف بن گئے اور دنیا وہ بالکل دو کیمپوں میں بٹ گئی۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ مطلب یورپ میں کیا صورتحال تھی؟ ونسٹن چرچل کی وہ مشہور تقریر تھی، آئینی پردہ والی۔ جی، آئرن کرٹن، یہ ایک استعارہ تھا دراصل۔ چرچل کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک طرح کی دیوار کھچ گئی ہے یورپ کے بیچ، ایک طرف سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ، دوسری طرف مغربی ممالک۔ اچھا۔ اور یہ صرف نظریاتی نہیں تھی، یہ فوجی تقسیم بھی بن رہی تھی۔ تو امریکہ نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ ٹرومن ڈاکٹرن اور مارشل پلان کا ذکر آتا ہے۔ جی بالکل، یہ دو بڑے امریکی اقدامات تھے۔ ٹرومن ڈاکٹرن تو ایک طرح سے وعدہ تھا کہ جو ملک بھی کمیونسٹ دباؤ میں آئے گا امریکہ اس کی مدد کرے گا، اور مارشل پلان وہ ایک بہت بڑا معاشی پیکج تھا، جنگ سے تباہال مغربی یورپ کو آپ کہیں کہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ وہاں کمیونزم کو جگہ نہ ملے۔ اور اس ساری تقسیم کا مرکز وہ برلن بن گیا۔ ذرائع میں 1948 کی برلن ناکہ بندی کا بڑا ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ جی، وہ ایک بڑا نازک موقع تھا۔ سوویت یونین نے مغربی برلن کو جانے والے سارے زمینی راستے بند کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی طاقتیں ہمت ہار جائیں گی۔ اچھا۔ لیکن ہوا الٹا۔ مغربی طاقتوں نے جواب میں وہ کیا جسے برلن ایئر لفٹ کہتے ہیں۔ تاریخ کی شاید سب سے بڑی ہوائی امداد کی مہم تھی۔ مطلب جہازوں سے سامان پہنچایا؟ جی، تقریباً 1 سال تک، خوراک، ایندھن، ہر چیز۔ یہ صرف سامان پہنچانا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے سوویت یونین کو پیغام تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ مغرب کی ایک بڑی جیت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، نفسیاتی طور پر تو بہت بڑی جیت تھی، اور اس کے بعد پھر وہ فوجی اتحاد بنے، نیٹو مغرب کا، وارسا پیکٹ مشرق کا، تو وہ تقسیم اور پکی ہو گئی۔ یورپ کے بعد پھر یہ کشیدگی ایشیا میں بھی آئی۔ ذرائع بتاتے ہیں چین میں 1949 کا کمیونسٹ انقلاب وہ امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ بہت بڑا۔ صرف یہ نہیں کہ ایک اور بڑا ملک کمیونسٹ ہو گیا، بلکہ ایشیا میں طاقت کا توازن اچانک بدل گیا۔ ایک نیا بہت بڑا حریف سامنے آ گیا تھا۔ اور پھر فوراً ہی کوریا جنگ شروع ہو گئی 1950 میں۔ جی، یہ سرد جنگ کی پہلی بڑی گرم جنگ تھی، یعنی پراکسی وار۔ امریکہ اور اتحادی جنوبی کوریا کی طرف، اور چین اور سوویت یونین شمالی کوریا کی طرف۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایک طرح سے تعطل۔ جنگ بندی تو ہوئی 1953 میں، لیکن کوریا آج تک اسی 38 متوازی لکیر پر تقسیم ہے، اور وہ تناؤ آج بھی موجود ہے۔ کوریا کی طرح ویتنام بھی ایک بڑا محاذ بنا۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ فرانس کے خلاف آزادی کی جنگ سرد جنگ کا حصہ بن گئی۔ بالکل۔ دین بین فو میں جب فرانس کو شکست ہوئی تو ویتنام بھی شمال اور جنوب میں بٹ گیا، اور پھر وہاں وہ لمبی جنگ چلی امریکہ کی۔ اور شاید سب سے خطرناک لمحہ وہ کیوبا میزائل بحران تھا 1962 کا۔ وہ تو بس دنیا واقعی ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھی، جب پتہ چلا کہ سوویت یونین نے کیوبا میں میزائل لگا دیے ہیں۔ ذرائع اس پر متفق ہیں کہ اس بحران نے دونوں سپر پاورز کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ براہ راست ٹکراؤ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ شاید اس کے بعد وہ زیادہ محتاط ہو گئے۔ اچھا، اسی دوران ایک تیسری قوت بھی تو ابھر رہی تھی، وہ جو نئے آزاد ملک تھے ایشیا اور افریقہ کے، غیر وابستہ تحریک، جی، نان الائنڈ موومنٹ۔ یہ بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ یوگوسلاویا کے ٹیٹو، بھارت کے نہرو، مصر کے ناصر، یہ بڑے رہنما تھے۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سپر پاورز کی کھینچا تانی میں پڑیں۔
وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے تھے، اپنے مسائل پر توجہ دینا چاہتے تھے۔ یہ خود سر جنگ کے ماحول میں ایک بڑی بات تھی۔ ٹھیک، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں سر جنگ کے آخری مراحل کی طرف۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے لیے کیا مسائل تھے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو معیشت بالکل بیٹھ گئی تھی، جمود کا شکار تھی۔ پھر افغانستان میں وہ ایک لمبی مہنگی جنگ میں پھنس گئے تھے جس نے انہیں بہت کمزور کیا۔ اور اسی دوران میخائیل گورباچوف آئے، ان کی وہ پالیسیاں گلاسنوسٹ اور پیرستروئکا۔ جی، گلاسنوسٹ یعنی کھلاپن اور پیرسٹروئکا یعنی معاشی تنظیم نو۔ گورباچوف کا مقصد تو شاید سسٹم کو بچانا تھا، اسے بہتر بنانا تھا۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ ہاں، ہوا یہ کہ ان اصلاحات نے غیر ارادی طور پر لوگوں کو زیادہ آزادی کا احساس دلا دیا، خاص طور پر مشرقی یورپ میں۔ وہ تبدیلی کی لہر جو دبی ہوئی تھی وہ ایک دم تیز ہو گئی۔ اور پھر آیا 1989۔ وہ سال تو ناقابل یقین تھا۔ مشرقی یورپ میں انقلاب، ایک کے بعد ایک ملک میں کمیونسٹ حکومتیں ختم، اور سب سے بڑھ کر برلن کی دیوار کا گرنا، وہ مناظر تو جی وہ تو تاریخی بدل گئی۔ بالکل۔ اور اس کے صرف 2 سال بعد 1991 میں خود سوویت یونین ہی تحلیل ہو گیا۔ سر جنگ ختم۔ تو جنگ ختم ہو گئی، لیکن ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے کیا اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے؟ یہ سوال اہم ہے۔ میرے خیال میں تو یہی سب سے اہم سوال ہے۔ جنگ ختم ہوئی لیکن اس کی میراث وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیسے؟ آپ آج کی دنیا دیکھیں، جو طاقت کی نئی کشمکش ہے، جو کئی جگہوں پر تنازعات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ نظریاتی بحثیں بھی، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی سر جنگ کے دور میں ہیں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، جو یہ ذرائع بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس ماضی کی دشمنی کی گونج آج بھی ہمارے فیصلوں پر، دنیا کے واقعات پر کیسے اثر ڈال رہی ہے۔ شاید ایسے طریقوں سے جن کا ہمیں پوری طرح اندازہ بھی